السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم۔ دستغیب شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 29ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 325 سے۔ سخت دلی اور سہو شیطان کی طرف سے ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد، الوسائل کتاب الجہاد باب 75 تحریم قسوۃ القلب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہر شخص کے دل میں دو طرح کے حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ شیطان کا ہوتا ہے اور ایک حصہ فرشتے کا ہوتا ہے۔ فرشتے کا حصہ فہم اور رقت اور شیطان کا حصہ سہو اور سخت دلی کا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ فرشتہ انسان کو ایسے امور کی ترغیب دیتا ہے جو دل کی نرمی اور حق کو سمجھنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اور شیطان ان چیزوں کی ترغیب دیتا ہے جو سخت دلی اور حق کی عدم معرفت اور ترک حق کا سبب بنتی ہیں۔ لہٰذا سخت دلی ابلیسی خصلت ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی کتاب کے اسی پیرا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی فرمائی، موسیٰ، دنیا میں اپنی آرزوؤں کو لمبا نہ کرنا ورنہ تیرا دل سخت ہو جائے گا، اور سخت دل شخص مجھ سے دور ہے۔ حبیب خدا خاتم الانبیاء اسی کتاب کے اسی حصے میں فرماتے ہیں، آنکھ کا خشک ہو جانا یعنی جہاں آنکھ کو گریہ کرنا چاہیے وہاں گریہ نہ کرنا، اور دل کا سخت ہو جانا، اور دنیا کی تلاش کے لیے زیادہ حرص کرنا اور گناہ پر اصرار کرنا بدبختی ہے۔ قساوت قلبی کے لیے ہادیان دین کے فرامین، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سخت دل سے اٹھنے والی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ الکافی کتاب الدعا میں یہ حکمت موجود ہے آپ کی۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سخت دلی سے زیادہ اور کسی سزا میں بندہ مبتلا نہیں ہوا۔ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار پر اس کے گناہ کے بدلے میں عذاب نازل کرتا ہے تو اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ دل کو سخت بنا دیتا ہے جس پر کوئی ہدایت اثر نہیں کر پاتی۔ حبیب خدا خاتم الانبیاء نے ارشاد فرمایا، سخت دل شخص خدا سے تمام انسانوں کی بنسبت زیادہ دور ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد، جو گناہ بارش کی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں ان میں سے ایک گناہ حکام کا فیصلوں میں ظلم کرنا اور اہل فخر و فاقہ کے لیے دلوں کا سخت ہونا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحم دل مخلوق کے لیے دلوں میں رحمت کو رکھ دیا ہے، اسی لیے اپنی حاجات رحم دل افراد سے طلب کرو اور سخت دل لوگوں سے اپنی حاجات کے لیے سوال نہ کرو، کیونکہ وہ خدا کے غضب کے حقدار ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، دل کا سخت ہونا سب سے بڑی بدبختی ہے۔ یہ فرمان کتاب الجہاد باب نمبر 76 میں موجود ہے۔ سخت دلی کی مذمت میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، لیکن یہ چند احادیث ہم نے آپ کی گوش گزار کی۔ قلب اور اس کی سختی کا مفہوم، اگرچہ قلب کے معنی جاننا غیر ضروری ہے، البتہ قلب کی صفات اور اس کی بیماریاں اور اس کی اصلاح اور علاج کے متعلق جاننا ضروری ہے۔ بھئی ہمہ ممکن ہے ہمارے کچھ محترم سامعین اور قارئین قلب کی حقیقت کو جاننا پسند کرتے ہوں، تو اس کے لیے ہم اجمالی طور پر یہ عرض کرتے ہیں کہ لفظ قلب کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے۔
नंबर 1, सुनोबरी शक्ल के एक गोश्त के टुकड़े को कल्ब कहा जाता है, जो सीने के वसत में बाएं तरफ होता है और इसके 4 खाने होते हैं और वो खून को साफ़ करके बाकी जिस्म की नालियों में उसे गर्दिश देता है। और ये दिल इंसानों के अलावा दीगर चौपायों में भी मौजूद होता है। दूसरा मायने, कल्ब से मुराद वो लतीफ़ा रहबानिया और जौहर रूहानी है जिसका ताल्लुक़ मज़कूरा जिस्मानी कल्ब से होता है, और इस रब्बानी लतीफ़े को कभी नफ्स और कभी रूह और कभी इंसान के नाम से भी याद किया जाता है। और साहिब इल्म, साहिब मार्फत और साहिब क़ुव्वत होता है, और वो अहकाम इलाही का महल वारिद और सवाब व अक़ाब का मुस्तहिक़ होता है। और इस लतीफ़ा रब्बानी के ज़ाहिरी क़ल्ब के साथ अर्तबात पर अक़लाए दहर हैरान हैं कि आया इस क़ल्ब का जिस्मानी क़ल्ब से वही ताल्लुक़ है जो मकीन का मकान से होता है, या इसके ताल्लुक़ की नौइयत जुदागाना है। बैरनो, कुरान मजीद और अहादीस नबवी में जिस क़ल्ब का हमें बार बार ज़िक्र दिखाई देता है, इससे यही दूसरा मायने मुराद है। कुछ अहले मार्फत का कहना ये है कि क़ल्ब का एक तीसरे मायना भी है, और कुरान मजीद और अहादीस नबवी में इससे वही तीसरा मायना मुराद है। और मफ़हूम यह है कि क़ल्ब जिस्मानी और रूह इंसानी के दरमियान एक और चीज़ को क़ल्ब के नाम से पुकारा जाता है, जो रूह की तरह से मुजर्रद और लतीफ़ मुतलक नहीं है, और क़ल्ब जिस्मानी की तरह से बिल्कुल मादी और कसीफ नहीं है, बल्कि वो इस क़ल्ब ज़ाहिरी का बातिन और इसके ज़ाहिर का गैब है। और ईमान और इस जैसी दीगर सिफ़ात इस क़ल्ब में दाखिल होती हैं या इस क़ल्ब से खारिज होती हैं। और खौफ, उम्मीद, हया, शर्मिंदगी, खुशी और गम वग़ैरह जैसे नफसानी हालात का ताल्लुक़ भी इसी क़ल्ब से होता है। और इस क़ल्ब के आसार क़ल्ब जिस्मानी के ज़रिए से आश्कार होते हैं। मसलन, जब इस क़ल्ब में इज़्तिराब हो तो जिस्मानी क़ल्ब में तपिश सी महसूस होने लगती है। और क़ल्ब मानवी और क़ल्ब जिस्मानी में गहरा राब्ता है, और हस्ब ज़ैल हदीस में क़ल्ब से वही क़ल्ब का तीसरा मफ़हूम मुराद लिया गया है। हदीस हम आपके गोशगुजार करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद, किताब अल ईमान वल कुफ्र, बाब ज़ुल्मत क़ल्बुल मुनाफ़िक़ में आप इरशाद फरमाते हैं, यानी दिल 4 तरह के हैं। एक दिल वो है जिसमें निफाक और ईमान दोनों मौजूद होते हैं। ऐसे दिल वाले की मौत अगर हालत निफाक पर वाक़ हो तो हलाक हो जाता है, और अगर हालत ईमान पर मौत वाक़ हो तो वो निजात पा लेता है। दूसरा दिल उल्टा होता है और वो शिर्क का दिल है, और तीसरा दिल मोहर शुदा होता है और वो मुनाफिक का दिल होता है, और चौथा दिल साफ़ शफ़ाफ़ होता है और वो मोमिन का दिल होता है। इसमें हर वक्त एक चराग सा जलता रहता है। अगर इसे अल्लाह कुछ अता कर दे तो वो शुक्र करता है, और अगर अल्लाह इसकी आजमाइश करे तो वो सब्र करता है। किताब मकातिब से एक ख़त। किताब मकातिब के ख़त नंबर 263 में क़ल्ब के मायने पूछा गया कि रूह क्या है और क़ल्ब क्या है, और इन दोनों में कौन सी निस्बत कार फरमा है। जवाब, ए मेरी रूह, मैं तुझसे उम्मीद रखता हूँ, और ए मेरे दिल, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का ख़रीदार हूँ। दिल और रूह के सफ़ात से मुतनस्सिफ़ होने के लिए बेहतर है कि आपको एक हिकायत सुनाई जाए, लेकिन ये हिकायत सुनाते वक्त भी हम इस अंदेशे में गिरफ़्तार हैं कि क्या ये हिकायत आपको कोई फ़ायदा पहुंचाएगी, बल्कि ये भी मुमकिन है कि ये आपको नुकसान पहुंचाए, और मुमकिन है कि कोई फ़ायदा पहुंचाए
کیونکہ ممکن ہے کہ سننے والے کا ادراک وہاں تک نہ پہنچ پائے اور اس کی تکذیب کرنے لگے۔ جس کا انہیں احاطہ علمی میسر نہ تھا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، اور اگر کسی نے اسے جھٹلایا تو وہ کامیابی حاصل نہ کر سکا، مگر اس کے باوجود دوستوں کے فرمان کی تعمیل کرنا ضروری ہے، اور اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہم 2 جملے کہنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ انسان کی حقیقت 2 جہانوں میں واقع ہے، جن میں سے ایک یگانگی کا عالم ہے جہاں قرب در قرب اور نور در نور اور وصل در وصل ہے، اور اس عالم بیگانگی کو عالم امر کہا جاتا ہے۔ ہمارا امر ایک ہی ہوا کرتا ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے۔ دوسرا عالم بیگانگی کا عالم ہے، وہاں بعد در بعد اور ظلمت در ظلمت اور فراغ در فراغ ہے، اور عالم بیگانگی کو عالم خلق کہا جاتا ہے، اور دونوں عالم خدا کی ملکیت ہیں۔ ارشاد باری، خبردار خلق اور امر کا تعلق اسی سے ہے۔ روح ایک ذکر ہے جسے عالم امر سے انسان کے ہمراہ کیا گیا ہے، اور نفس وہ ذکر ہے جسے عالم خلق سے اس کا ساتھی بنایا گیا، اور دونوں یعنی روح اور نفس کا مرجع ایک ہے، اور دونوں خدا کے راز ہیں۔ روح سر لطف ہے اور جمال الہی سے وابستہ ہے، اور نفس سر قہر ہے جو جلال خداوندی سے وابستہ ہے، اور جس چیز کا تعلق انسان سے ہے وہ قلب سے ہے، جو لطف و قہر کی 2 انگلیوں کے درمیان واقع ہے، یعنی وجہ ہے کہ لفظ قلب سے اللہ کا کوئی اسم وابستہ نہیں ہے، جبکہ اللہ نے روح اور نفس کی اضافت اپنی طرف سے کی ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے خبردار کرتا ہے، اور جب انسان پر موت طاری ہوتی ہے تو اس کا وجود خاکی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اور اس کی روح اور اس کا نفس اپنے مرکز کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ اصول ہے ہر چیز اپنی اصلیت کی طرف لوٹ جاتی ہے، اسی لیے روح اور نفس اپنے اپنے جہانوں کو چلے جاتے ہیں، اور قلب جو کہ انسان کی حقیقت سے عبارت ہے، اگر اس کا تعلق روح سے زیادہ رہا ہے تو وہ روح کی مطابقت کرتی ہے، جہان یگانگی اور عالم وحدت میں چلا جاتا ہے، اور اگر اس کا تعلق دنیا میں نفس سے زیادہ ہوتا ہے تو نفس کے ساتھ پیوستہ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا جن خوش نصیب افراد کے ارواح و قلوب عالم وحدت میں منقتل ہوں گے تو ان کے ساتھ ان کے نفوس و ابدان بھی عالم یگانت میں ان کے ہمراہ ہوں گے، اور جن کے ارواح جہان کثرت سے وابستہ ہوں گے تو ان کے قلوب اور ابدان کو ان کے ساتھ معلق کر دیا جائے گا، اور پھر عالم یگانت سے ارواح اور اجسام عالم امر اور دار السرور اور خبات النعیم کو منتقل ہو جائیں گے، اور عالم خلق سے ارتباط رکھنے والی ارواح دار البوار اور عذاب العلیم کے حوالے کی جائیں گی۔ یہ پورا ارشاد خزینۃ الجواہر نحوندی میں موجود ہے۔ حکیم سنائی کی فارسی کے چند اشعار کا ترجمہ: جس کا دل بدن کا حاکم ہو تو وہ پورا ملک اور اس کی سپاہ بھی آسودہ ہوگی، اگر دل تباہ ہو تو بدن بھی تباہ حال ہوگا، کیونکہ جب بادشاہ کمزور ہو تو لشکر ظلم کرنے لگ جاتا ہے۔ آفات سے بھرا ہوا تیرا یہ دل درندوں اور شیطانوں کے لائق ہے، تو ایسا دل تلاش کر جس میں اضطراب و تلاطم کے وقت تجھے خدا کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہ دے۔ دل ایک ربانی منظر ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، تم شیطان کے گھر کو دل کہہ رہے ہو؟
نفس کے دروازے سے لے کر دل کے کعبے تک عاشقوں کی 1001 منزلیں ہیں۔ نرم اور گناہ سے آلودہ دل۔ حبیب خدا کا ارشاد، زمین پر اللہ کے برتن ہیں اور ان برتنوں میں سے اللہ کو وہ برتن زیادہ پسند ہے جو صاف اور نرم ہو۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ برتن دل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ گناہ سے بڑھ کر کوئی چیز دل کو خراب کرنے والی نہیں ہے۔ جب کوئی دل گناہ سے آلودہ ہو جائے اور مسلسل گناہوں میں مصروف ہو جائے تو گناہ دل پر چھا جاتے ہیں اور دل کا نچلا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے ہو جاتا ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں قلب کا تیسرا مفہوم مراد لیا گیا ہے۔ قساوت کیا ہے؟ قساوت کے معنی سختی اور درستگی کے ہیں، اور یہ ایک اخلاقی اور روحانی بیماری ہے اور راہ اعتدال سے انحراف کی ایک صورت ہے۔ اور جب کوئی دل مرض قساوت کے عارضے میں مبتلا ہو جائے تو اسے حق دکھائی نہیں دیتا اور ایسا شخص حق قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اور وہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنا گوارا نہیں کرتا، اور خشوع برائے حق جو کہ حقیقت ایمان ہے اس میں کہیں دکھائی نہیں دیتا، اور کسی طرح کی تبلیغ اور نصیحت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور رقت آور مناظر سے وہ ہرگز متاثر نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی مظلوم کی آہ، کسی یتیم کا گریہ، اور کسی درد مند کا واویلا، اور کسی غریب کی پریشانی اسے ذرا برابر بھی متاثر نہیں کرتی، اور وہ ان مناظر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بغیر کسی جانور کی طرح سے چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کی اس بیماری کی وجہ کوئی گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ دل کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے کی بس یہی تدبیر ہے کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو انسان خلوص سے توبہ کرے اور اس کا علاج ہمارے بتائے ہوئے طریقوں سے کرے، جو کہ ہم اب بیان کرنے والے ہیں۔ قساوت قلب کو ہرگز معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ قساوت قلب بے ایمانی کا سبب اور خشوع کے عظیم آثار سے محرومی کا موجب ثابت ہوتی ہے۔ قساوت قلب بہت سے گناہوں کی موجب ہے۔ قساوت قلب دل کی سختی، سفر آخرت سے لاپرواہی اور مواقف قیامت سے بے اعتنائی کا سبب ہے، اور قطع رحمی، غریب و فقیر کی مدد نہ کرنا، یتیم کی سرپرستی نہ کرنا، خدا کے عذاب سے نہ ڈرنا اور خدا کے خفیہ انتقام سے بے خوف ہونا جیسے گناہان کبیرہ کی موجب ہے۔ تقوی اور قساوت ایک دوسرے کے متضاد ہیں اور وہ ایک مقام پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے تقوی کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مرض قساوت کا علاج کرے۔ ہم یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ قساوت امر تکوینی نہیں ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو بیماری قساوت دے کر پیدا کیا ہو۔ یہ بیماری انسان کی فطرت میں ہرگز شامل نہیں ہے۔ یہ بیماری خدا کی پیدا کردہ نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی پیدا کردہ ہے۔ جب کوئی شخص غلط کردار اور غلط گفتار کا عادی ہو جائے تو وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس مرض کے اہم اسباب کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ مرض قساوت قابل علاج ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ مرض قساوت قابل علاج ہے، لیکن علاج کے بعد بدپرہیزی کی وجہ سے یہ بیماری دوبارہ بھی لوٹ سکتی ہے۔ اس یاد دہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے عزیز سامعین کو یہ معلوم ہو جائے کہ علاج کے بعد اس بیماری سے مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں، اور اس مرض کے بھی کئی مراحل ہیں، اس لیے سامعین کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کی بیماری کس مرحلے پہ پہنچ چکی ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے
کہ اس بیماری کے برطرف ہونے کے بعد بد پرہیزی کی وجہ سے اس کا دوبارہ حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو نصیحت کی کہ وہ اپنے دل کی خصوصی احتیاط کریں اور اگر دل میں قساوت دکھائی دے تو اس کا علاج کریں۔ ابو اسامہ شہاب کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ایک کجاوے میں سفر کر رہا تھا تو امام علیہ السلام نے مجھے سے فرمایا، کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے قرآن مجید کی ایک سورت کو پڑھنا شروع کیا۔ امام علیہ السلام قرآن سن کر رونے لگے اور فرمایا، ابو اسامہ، اپنے دلوں کی نگرانی کرو اور یاد خدا سے اسے معمور رکھو اور شیطان کی دست برد سے اسے محفوظ رکھو، کیونکہ بعض اوقات دل پر شک کا حملہ ہوتا ہے۔ اس وقت دل میں نہ تو ایمان موجود ہوتا ہے اور نہ ہی کفر دکھائی دیتا ہے، اور اس وقت دل کی حالت پرانے کپڑے یا بوسیدہ ہڈی کی سی ہوتی ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اس عالم میں بھی دل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی اور شیطان کی ایک شبیہ سے انسان کفر میں داخل ہو سکتا ہے۔ ابو اسامہ، تم نے کئی بار اپنے دل کو دیکھا ہوگا اور اس میں خیر و شر کچھ بھی نہ پایا ہوگا۔ میں نے کہا، جی ہاں مولا، میں اس کیفیت سے دوچار ہوا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی لوگ بھی اس کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، اس کیفیت سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اور جب ایسے لمحات طاری ہوں تو اللہ کا ذکر کیا کرو اور شیطان کی دست پرست سے بچنے کی کوشش کیا کرو۔ اگر اللہ کو کسی کا ایمان مطلوب ہوتا تو اس کے دل میں ایمان ڈال دیتا ہے، اور اگر ایمان کے علاوہ کچھ اور مطلوب ہوتا ہے تو وہ کچھ اور بھی دل میں ڈال دیتا ہے۔ میں نے کہا، کچھ اور سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر خدا اس کے دل کے لیے کفر کو پسند کرے تو اس میں کفر ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث روضہ کافی میں موجود ہے، حدیث نمبر 188۔ اس حدیث کے متعلق مجلسی اور فیض کی تشریح۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ اس حدیث کے الفاظ کے متعلق کہتے ہیں کہ جب بندہ لطف خداوندی کے قابل نہیں رہتا تو اللہ اس سے اپنی توفیق سلب کر لیتا ہے اور شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اور شیطان جو چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اس میں کفر کی نسبت خدا کی طرف مجازی ہے، کیونکہ لطف خداوندی کی نفی سے انسان شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ فیض مرحوم اس حدیث کی شرح میں یوں رقم تراز ہیں۔ اس حدیث میں جس کے معنی پہچان کے ہیں، یعنی ایمان کو شک میں بدلنے کے ہیں، بعض نسخوں میں یہ لفظ وارد ہوا ہے اور لفظ کے معنی ہیں عصا کو زمین پر اتنے زور سے مارنا کہ زمین پر اس کا نشان پڑ جائے، اور حدیث کے یہ معنی ہوں کہ ایمان کے بعد ایسی حالت سے بچو کہ کفر کے آثار تمہارے دلوں میں اپنے نشان ثبت کر دیں۔ عارضی ایمان والے کتاب اصول کافی میں ایک باب کا عنوان ہے سہو القلب، اور اس باب میں 4 احادیث مذکور ہیں جن کا مفہوم وہی ہے جو درج ابھی ہم نے حدیث سنائی، اس کا مفہوم یہی ہے۔ اس کے علاوہ الکافی میں باب المارین میں بھی ایک باب ہے جس میں ان افراد کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کا ایمان خالصتاً عارضی ہوتا ہے۔ اس باب میں ہم یہاں موقع کی مناسبت سے 2 حدیثیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، پہلی حدیث، بے شک بندہ ایمان کی حالت میں صبح کرتا ہے اور شام کے وقت کافر ہوتا ہے، صبح کے وقت کافر ہوتا ہے اور شام کے وقت مومن ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایمان عاریتاً دیا جاتا ہے اور ان سے ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، اور انہیں مارین عارضی ایمان والا کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، فلاں شخص انہی میں سے ہے۔ لفظ فلاں کا اشارہ ابو الخطاب
کی طرف ہے، جو ابتدا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا اور بعد میں اس نے بدعتیں اور امام علیہ السلام پر لعنت کرنا شروع کر دی۔ دوسری حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی منقول ہے، اللہ نے انبیاء کو نبوت کی سرشت پر پیدا کیا اور وہ ایمان سے نہیں پھر سکتے، اور اوصیاء کو وصیت کی سرشت پر پیدا کیا، وہ کبھی بھی ایمان سے نہیں پھر سکتے، اور بعض اہل ایمان کو سرشت ایمان پر پیدا کیا، وہ بھی کبھی ایمان سے منحرف نہیں ہو سکتے، اور بعض لوگوں میں سے ایمان عاریتاً رکھا گیا، اگر وہ دعا کرتے ہیں اور دعا میں اصرار کریں تو وہ ایمان پر مریں گے۔ بقائے ایمان کے لیے دعا مؤثر ہے۔ علامہ مجلسی کی شرح فہذا ہوا دعا کی شرح میں لکھتے ہیں، ان الفاظ سے حضرت نے دعا کا شوق دلایا اور لوگوں کو دعا کی ترغیب دی کہ دعا کے ذریعے سے انسان خلق ابدیت، حسن عاقبت کو حاصل کر سکتا ہے اور کجروی سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور ہمارے بزرگوں کا بھی یہی شیوا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی بقا اور ایمان کا رخصت ہونا انسان کے اپنے ارادے اور اختیار سے مربوط ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنے اعمال و افعال کی بدولت توفیق ایزدی کا حقدار بنتا ہے، یا اپنی بدعمالی کی بدولت اس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی ایمان پائیدار اور ناقابل زوال ہوتا ہے اور کبھی قابل زوال ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایمان کامل ہو تو اس کے زائل ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اور اگر دل میں کفر مکمل طور پر چھایا ہوا ہو تو ایسے دل میں ایمان کی جھلک کا گزر بھی نہیں ہوتا، اور اگر دل میں ایمان و کفر دونوں موجود ہوں تو پھر ایمان و کفر دونوں کا امکان رہتا ہے۔ اگر دل میں روشنی زیادہ ہوگی تو خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور اگر دل میں تاریکی زیادہ ہوگی تو خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ انسان خلوص دل سے دعائیں مانگے تاکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ قلب کے حالات میں رد و بدل ہوتی رہتی ہے۔ حمران بن عیون امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کئی سوالات کیے۔ جب اٹھنے لگے تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے اور ہمیں آپ سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ہمارے دلوں سے دنیا کے خیالات رخصت ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کی مال و دولت ہمیں حقیر دکھائی دینے لگتی ہے، اور ہم صرف اخروی سعادت کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو ہمارے دلوں میں دنیا پھر گھر کر لیتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ دلوں کی دنیا ہے، کبھی ان میں سختی آ جاتی ہے اور کبھی ان میں نرمی آ جاتی ہے۔ یہ حدیث اصول کافی باب تنقل احوال القلب میں درج ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں اپنے متعلق نفاق کا اندیشہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں نفاق کا اندیشہ کیوں ہے؟ انہوں نے عرض کی، جب تک ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور آپ ہمیں آخرت کی ترغیب دیتے ہیں تو ہمارے دلوں میں خدا کا خوف پوری طرح پر عیاں ہوتا ہے اور ہم دنیا کو فراموش کر دیتے ہیں، اور اس وقت ہماری کیفیت یوں ہوتی ہے جیسے ہم آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، اور ہمیں جنت دوزخ اپنے قریب ہی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم آپ کے پاس سے اٹھ کر اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور اپنی اولاد اور اپنے زیر کفالت افراد خاندان کو دیکھتے ہیں تو ہماری وہ حالت قائم نہیں رہتی، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہمارے دلوں میں کسی
عقیدے اور ایمان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ کیا اس حالت کی وجہ سے آپ کو ہمارے منافق ہونے کا تو اندیشہ نہیں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ منافقت ہرگز نہیں ہے اور بددلی شیطان کی ایک چال ہے، اور وہ اس ذریعے سے تمہیں دنیا کی ترغیب دیتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر تم اپنی اس حالت پر باقی رہتے جو تم نے بیان کی ہے تو آسمانوں سے ملائکہ اتر کر تم سے مصافحہ کرتے اور تم پانی پر چلتے۔ اگر تم لوگ گناہ کر کے خدا سے معافی طلب نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کر کے خدا سے معافی طلب کرتی اور خدا انہیں معاف کرتا۔ بے شک مومن آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے اور زیادہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ بے شک اللہ زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا، تم خدا کے حضور توبہ اور استغفار کرو۔